اگر آپ کا بچہ زیادہ روتا ہو اور آپ پریشان ہو چکے ہیں، تو اگر آپ کا بچہ زیادہ روتا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کیوں روتا ہے، یا پھر درد کہاں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے یا پھر پیٹ میں، یا پھر کہاں درد ہے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ پھر بھی آپ ٹیبلٹ لا کر کے بچے کو کھلا دیے، دوائی کھلا دیے، پھر بھی صحیح نہیں ہوتا اور بچہ خاموش نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں ایک ایسا عمل لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں، جس وظیفے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس وظیفے کا نام شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس وظیفے کا نام شفا رکھا ہے، اور شفا کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحت یاب کر دینا، جو بیمار ہے اسے صحیح کر دینا، جو بیمار ہے اسے شفا کر دینا۔ اسی لیے اللہ نے اس وظیفے کا نام شفا بھی رکھا ہے، اور کئی سارے اس کے نام بھی ہے، اور کئی امراض میں، کئی مریض میں، کئی جگہوں پر یہ وظیفہ کام بھی آتا ہے۔ لیکن آپ خاص کر کے میں اس وظیفے کو لے کر کے آیا ہوں صرف اور صرف جو بچہ زیادہ روتا ہو اور خاموش نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے خاص یہ وظیفہ انشاءاللہ آج لے کر کے آیا ہوں۔ تو آپ کو سب سے پہلے بہترین طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے ہیں، آپ اسی طرح بالکل وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو، چھوٹا درود شریف ہو یا پھر بڑا ہو، یا پھر جو آپ نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہو، آپ اس درود شریف کو 3 مرتبہ بسم اللہ شروع میں پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام، کئی سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کا اللہ نے رکھا ہے، جس میں ایک نام شفا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا اس لیے رکھا کہ یہ کئی بیماریوں سے انسان کو علاج کرتا ہے، اور کئی بیماریوں سے شفا بھی کرتا ہے، صحت یاب کرتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کا نام شفا رکھا ہے، اور اس آیت کا نام، سورہ کا نام شفا رکھا ہے۔ تو آپ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو آپ کو درود شریف یاد ہے۔ آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس بچے کے چہرے پر، بدن پر دم کر دیں، انشاءاللہ بچہ کا رونا بند ہو جائے گا، بچہ شفا ہو جائے گا۔ اگر 1 مرتبہ میں بچہ خاموش نہیں ہوتا ہے، چپ نہیں ہوتا ہے، تو آپ 2 مرتبہ آپ اس وظیفہ کو کریں، یا پھر 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ آپ اس وظیفے کو کر لیں، اور بچے کے چہرے پر یا پھر بدن پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ رونا بند کر دے گا۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو آپ کسی عالم صاحب سے، یا پھر کسی امام صاحب سے، یا کسی حافظ صاحب سے جو قرآن شریف کو اچھا پڑھنا جانتا ہو، جس کی تلفظ اچھی ہو، جو قرآن شریف بہترین اچھے سے پڑھتے ہو، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، یا پھر کسی سے اچھے طریقے سے پڑھوا لینا ہے۔ پڑھوا کر کے پانی میں دم کروا لیں، دم کروا کر کے اس بچے کو پانی پلا دیں، یا پھر اس سے ہی اس بچے کو دم کروا دیں، یعنی پھونک مار دے گا، انشاءاللہ العزیز وہ بچہ صحیح ہو جائے گا، بچہ رونا بند کر دے گا۔ اور اس بہترین وظیفہ ہے، اس وظیفے کو انشاءاللہ آپ یاد کریں، اور اپنے بچے، جو روتا ہوا بچے کے اوپر دم کر دیں، پانی میں دم کر کے اسے پلا دیں، انشاءاللہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گا، آپ کمنٹ باکس میں ضرور فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔